جنہوں نے اپنی نظروں کو ناپاک کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے فکر و ذہن کو برباد کیا ہوگا، جنہوں نے رسول سے بے وفائی کی ہوگی، وہ قبر میں جا کے جب چہرے رسول دیکھیں گے چلائیں گے ہائے افسوس، لا ادری لا ادری لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ لیکن غلام رسول مبارک ہو جس نے رسول سے وفاداری کی ہوگی، جس نے نبی کی دی ہوئی تعلیم پہ عمل کیا ہوگا، عقیدہ درست کیا ہوگا، عمل صحیح بنایا ہوگا، فکر نبی ذکر نبی خیال نبی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، جب قبر میں چہرے رسول سامنے ہوگا، منکر نکیر و منکر سوال کرنے آئیں گے، بتا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، خدا کون ہے، سوال کریں گے دین ایمان اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس میں اتنا عرض کروں گا ساری زندگی اسی محبوب کے یاد میں گزاری ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی اس نبی کی عزت پر مرتا رہا، مٹتا رہا، اس نبی کی باتیں کرتا رہا، لوگوں کے دلوں کو اس نبی کی محبت سے روشن کرتا رہا، اس کے دشمنوں کو للکارتا رہا، اس کے دوستوں سے محبت کرتا رہا، اسی کے دیے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتا رہا۔ آج میں جواب نہیں دوں گا، اگر میری غلامی قبول ہو گئی ہے تو یہ میرا محبوب ہی بتا دے گا۔ بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے، دولتیں کام نہیں آئیں گے، کرسیاں کام نہیں آئیں گے، خدا کی قسم ایک ذات ہے، جب تمہیں ماں باپ بھائی دوست قبر کے اندر رکھ کے آئیں گے، اوپر مٹی منو پر ڈال کے آئیں گے، کوئی تمہیں امن و سلامتی کے لیے حوصلہ دینے کے لیے قبر میں نہیں آئے گا، بس میرے محمد رسول اللہ چہرے سے پردہ ہٹا کے تمہیں قبر میں دیدار عطا کریں گے، سبحان اللہ۔ لیکن ہائے جنہوں نے اپنی نظروں کو ناپاک کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے فکر و ذہن کو برباد کیا ہوگا، جنہوں نے رسول سے بے وفائی کی ہوگی، وہ قبر میں جا کے جب چہرے رسول دیکھیں گے چلائیں گے ہائے افسوس، لا ادری لا ادری لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ لیکن غلام رسول مبارک ہو جس نے رسول سے وفاداری کی ہوگی، جس نے نبی کی دی ہوئی تعلیم پہ عمل کیا ہوگا، عقیدہ درست کیا ہوگا، عمل صحیح بنایا ہوگا، فکر نبی ذکر نبی خیال نبی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، جب قبر میں چہرے رسول سامنے ہوگا، منکر نکیر و منکر سوال کرنے آئیں گے، بتا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، خدا کون ہے، وغیرہ وغیرہ، تو مصطفیٰ رضا خان محدث بریلوی کے فرزند ارجمند مفتی اعظم ہند نے کیا خوب فرمایا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے قبر میں جا کے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، اے میرے نبی جب مجھے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا تو میں کچھ جواب نہیں دوں گا، اے نبی میں قبر میں پڑا ہوں گا، تیرا چہرہ ظاہر ہوگا، جب سوال کریں گے دین ایمان اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس میں اتنا عرض کروں گا ساری زندگی اسی محبوب کے یاد میں گزاری ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی اس نبی کی عزت پر مرتا رہا، مٹتا رہا، اس نبی کی باتیں کرتا رہا، لوگوں کے دلوں کو اس نبی کی محبت سے روشن کرتا رہا، اس کے دشمنوں کو للکارتا رہا، اس کے دوستوں سے محبت کرتا رہا، اسی کے دیے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتا رہا۔ آج میں جواب نہیں دوں گا، اگر میری غلامی قبول ہو گئی ہے تو یہ میرا محبوب ہی بتا دے گا کہ یہ میرا محبوب ہے۔ رسول خدا بے مثال، اللہ اللہ رسول خدا بے مثال۔ بس حدیث کمپلیٹ کر کے میں دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جائیں گے، ذرا پیار سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیں گے دو شعر انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے اچھا ہے، میرا دنیا میں رہنا بھی خیر ہے،
بے شک قبر میں جانا بھی صحابہ نے عرض کیا حضور دنیا میں رہنا خیر یہ تو سمجھ میں آ گئے، لیکن جب قبر میں جائیں گے آپ قبر اطہر میں تشریف فرما ہوں گے تو یہ خیر کیسا ہے، تو ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ فرمایا سنو جب میں قبر میں رہوں گا تو تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کوئی ایسا ہے بے غیرت انسان جو چاہے گا کہ میں شراب پیوں گا، نشہ کروں گا، بدکاری کروں گا، بے حیائی کروں گا اور یہ عمل میرے نبی کے پاس پیش ہوگا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اگر ابھی تک اس چیز کا تمہیں احساس نہیں تھا آج کے بعد احساس کرو، انشاءاللہ۔ سوچو سمجھو تفکر کرو، تم جو بدکاری کرو گے نا رسول کے پاس پیش ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ محبت کے دم بھر رہے ہیں، یہ کون سی محبت، یہ کون سی وفاداری؟ آج ہی عہد کرو انشاءاللہ برائیوں سے ہم توبہ کریں، اپنے نبی کی محبت میں، عشق میں، اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ حدیث کمپلیٹ ہو جائے گی تو 2 شعر پڑھ کے بات ختم کریں گے ذرا پیار سے۔ یا رسول اللہ سبحان میرے آقا نے فرمایا تمہارے اعمال میرے پاس، بولیے سبحان اللہ، تمہارے اعمال میرے پاس قبر میں پیش کیے جائیں گے۔ سنیے فرمایا جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، اللہ کا حمد کروں گا، اللہ کا شکر۔ رابعہ ادویہ ایک عورت تھی، وہ رات میں 1000 نفل پڑھتی تھی، سبحان اللہ۔ بہت نیک عورت تھی۔ ان سے لوگوں نے سوال کیا اتنی زیادہ نفل آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو رب کا کام ہے، دے گا نہیں دے گا یہ اس کا کام ہے۔ کہا مجھے بس اتنا چاہیے جب قیامت میں اٹھوں گی تو میرے نبی کو مجھ پہ فخر ہو جائے کہ یہ میری امت کی عورت تھی جو 1000 رکعت نماز۔ سبحان اللہ۔ اپنے حبیب کی محبت دیکھیے کس چیز کا نام ہے، اپنے حبیب کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا میرا دل، کون کون چاہتا ہے نبی کے دل کو، دل مبارک کو خوش رکھنا، تو وہ اچھے اعمال سے، تو جس سے نبی راضی اسے خدا راضی، جس سے نبی راضی اسے خدا راضی۔ تو فرمایا جس کے اعمال میں خراب دیکھوں گا تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن پھر بھی شفقت کی وجہ سے میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے قبر میں ہی دعائے استغفار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے معافی مانگے، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی دنیا میں بھی ہمارے لیے رحم ہی رحم ہے، قبر میں جائیں گے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ قیامت کے دن جب ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی تو ہمارے نبی رحمت للعالمین امتی 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 کرتے ہوں گے۔ نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور ہے، نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور، بس بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ، بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، حسینہ سچم پر جمال اللہ، میں چھم بے قراری میں چھم انتظاری، کس ویسے نبی کو دیدار ہے جو میں چھم بے قراری میں چھم انتظاری، یمنا ودس یمزلا اللہ اللہ، یمنا رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، سچم پر جمال سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے ساتھ ہر کسی سے محبت ہے، دکھانا پڑے گا، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ قرآن پاک کے ساتھ محبت ہے انشاءاللہ۔ جس نے قرآن سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی، جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔
واہ 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 واہ۔ میری دعا ہے اللہ آپ کے رگ رگ میں قرآن کی محبت رکھے، بے شک چونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں رسول کے بارے میں سکھاتا ہے، سبحان اللہ اللہ کے بارے میں سمجھاتا ہے، جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ دو بچے کہاں گئے ہمارے؟ چلے گئے چاروں حافظ؟ اچھا، دو بچے حافظ قرآن ہیں۔ انہوں نے 30 پاروں کو قرآن میں محفوظ کی گئے، سینے میں قرآن کو کتنے پارے؟ 30 پارے، اونچا نہیں بولتے ہاں؟ 30 پارے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو سورہ یاسین کو زبانی یاد کرے گا، سورہ حفظ کرے گا، سینے میں رکھے۔ فرمایا اگر جب مرے گا سارا جسم اگر قبر کی مٹی اس کو کھائے گی نا، سینے پر قبر کی مٹی بھی اثر نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں کیا ہوگا؟ اب جس نے پورا قرآن ہی سینے میں رکھ لیا، بے شک۔ اب ان بچوں نے یہ قرآن سینے میں رکھا ہے، یہ ان کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اب اس میں ایک بات ضرور ہے، یہ بچے قرآن کا حافظ نہ بنتے اگر یہ انتظامیہ کمیٹی ہمارے محترم اقبال صاحب اور یہاں کے ذمہ دار مل کر کے اور آپ کا تعاون ساتھ نہ رہتا تو شاید اس بگا کے مدرسے فیضان غریب نواز سے یہ بچے حافظ قرآن نہ بنتے۔ اس کا جو سب سے اہم کریڈٹ جو ملتا ہے وہ آپ لوگوں کو اور انتظامیہ کو مل رہا ہے۔ بے شک۔